مشہور بھارتی اسپیکر پریم شنکر جھا کا کہنا ہے کہ اسپیکر ہونا استروں کی مالا پہننے کے برابر ہے کہ آپ ادھر سر کرتے ہیں تو اس طرف کا استرا لگتا ہے، اس طرف کو لگتے ہیں تو اس طرف کا استرا لگتا ہے۔ کیا واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے؟ کوئی کام بھی آسان نہیں ہے سیاست میں۔ جو میرا تجربہ ہے، آپ 85 سے ماشاءاللہ سارا اس وقت کی اسمبلی بھی آپ نے کور کی ہے، کیونکہ جب میں ادھر بنا اسپیکر اب دوسری دفعہ، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف 10 ووٹوں کا فرق، اور کس طرح ٹینشن تھی ساری اسمبلی کے ایک طرف، بلکہ میرے تو گلے پکڑتے رہے اور جو کچھ ہوتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے کہا کہ آپ کوئی نہ کرنے دیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ پھر انہوں نے کافی سامان توڑا، پھر کافی کچھ کیا، تو میں نے کہا اب ٹھیک۔ میں نے پھر مہینے کے لیے ان کو، جنہوں نے کیا تھا نا، وہ ہاؤس سے نکال دیا اور انشور کیا کہ وہ اندر نہیں انٹر ہو سکتے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اتنے لاز بنے، جتنے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2/3 ہے ان کے پاس، تو ہم نے اس کے برابر ہی بنائے ہیں لاز۔ اور اس میں کافی لاز ایسے ہیں جو کہ ہم نے مل کے کیے ہیں، تو میں نے وہ کریڈٹ ان کو بھی دیا ہے اور دوسری سائڈ والوں کو بھی دیا ہے۔ تو بھلا تو عوام کا کرنا ہے نا ہم نے۔ تو جو اسٹریٹجی ہماری رہی ہے وہ الحمدللہ وہ اس طرح کی مالا نہیں، بلکہ شروع میں تھی ایسے ہی، اس کو ہم نے پھولوں میں تبدیل کیا۔ شاہد صاحب، آپ کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں ان پر حکومت کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اوپنلی اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ کبھی یہ مخالفت آپ تک بھی پہنچائی گئی؟ ہمیشہ آپ تک کنوے کیا جاتا ہے؟ کنوے کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ ایک دفعہ علیم خان کا اور مسئلہ آیا وہ سبطین کا، تو مجھے کنوے ہوا، بلکہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے مجھے کنوے کیا۔ میں نے کہا یار ان کو پوچھیں کہ یہ سبطین تو ان کے نیچے ممبر ہے، پرائم منسٹر صاحب میاں والی میں میاں خان صاحب کے نیچے صوبائی اسمبلی کا ممبر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس طرح ہاؤس کی جو آپ کی لیجسلیشن ہے وہ افیکٹ کرے گی۔ بڑے مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، پھر آپ کی طرف سے آتا ہے جی کہ یہ لاز لازمی آنے چاہیے، تو یہ کیسے اس طرح پھر ہوگا؟ حمزہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر پر بھی اختلافات ہوئے ہیں، کیا دباؤ آپ پر پڑتا ہے؟ بہت۔ دباؤ کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ وہ ہم بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، تو دباؤ تو ہوتے ہیں۔ جب کبھی لکھا جائے گا نا، دیکھیں آپ وہ اس اسمبلی میں چلے جائیں نا، سب سے مشہور لائبریری ہماری وہ اسمبلی کی ہے۔ یہ پاکستان کی واحد اسمبلی ہے، یہاں وہ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں کہ جو ڈسکشن ہوئی پاکستان بن رہا تھا، وہ بھی اس کی بھی لیجسلیشن کی ڈیٹیل ہے۔ تو وہاں بھرا پڑا ہے جو اچھے اسپیکرز نے رولنگز دی ہیں، تو ہمارے بعد پھر لوگ یاد کریں گے کہ ایک موقع آیا تھا، بڑا مشکل موقع آیا تھا، لیکن لیجسلیشن بھی بڑی کمال کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تو ایک تاریخ ساز کام ہوا ہے نا کہ قرآن ایکٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ پاس ہوا یونانیمس، اور اس میں ناظرہ پہلی سے چھٹی تک، اور اس کے بعد پھر 12ویں تک ترجمے کے ساتھ قرآن شریف، اور یہ لازمی مضمون ہم نے رکھا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو پاکستان بنا ہی قائد اعظم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ واحد ہمارا ملک ہے جو کہ بائی چوائس اور بائی ووٹ بنا ہے۔ اسرائیل تو ویسے ہی بن گیا نا۔ تو اس وقت مجھے فون آیا دہلی مسجد سے، جب ہم گئے انڈیا تو ان سے تعلقات بن گئے، تو جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ چوہی صاحب اب ہمیں احساس ہوئے، اور خاص طور پہ اجمیر شریف کی جو مسجد تھی، دونوں نے یہی کہا جی کہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ واقعی ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے، کہتے ہیں جاؤ قائد اعظم کے پاکستان۔ تو میں نے بس ہم نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی جو ہمارے گرامر سکول ہیں وہ تو سارے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان یوں ہی بن گیا ہے، وہ قدر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تو ہم نے کہا ایک تو اپنے دین سے لگاؤ میں جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے وہ بھی تو تباہی کی طرف جا رہا تھا نا،
یہ آپ نے دیکھا نہیں جو مینار پاکستان میں واقعات ہوئے جو خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ تربیت میں کمی نظر آئی. ایک تو وہ انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور اس کا کریڈٹ سب کو ملا ہے. نون کو ملا ہے, پیپلز پارٹی کو ملا ہے, پی ٹی آئی کو ملا ہے.